بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ یہ عنوان نماز کے طریقے کے بعد لگایا گیا ہے۔ نماز کا طریقہ اختصار کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کل کے درس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نماز پڑھی ہے، آپ کے نماز کا طریقہ کیا ہے، اور نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ، مسنون اس طریقے کو کہتے ہیں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، مسنون سنت سے ہے، اور ابتدا سے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مکمل تفصیل کل کے درس میں گزر چکی ہے، اور بالکل آخر تک یہ درس ہوا تھا اور وقت بھی ہو چکا تھا، اس لیے بعد میں سوالات کا موقع نہیں ملا، تو انشاءاللہ آج کچھ موضوعات مختصر پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو سوالات کا موقع دیا جائے گا۔ نماز کا طریقہ مکمل ہونے کے بعد اب یہاں ایک نیا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے؟ شریعت میں کچھ ایسے مسائل ہیں جہاں پر مرد اور عورتوں کے درمیان فرق ہے، جیسے میراث کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے نماز اور روزے کے خاص مسائل ہیں، ناپاکی اور پاکی کے ایام میں مردوں کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس میں نمازیں معاف ہو، لیکن عورتوں کے لیے ہر مہینے میں آ، حالت حیض میں نماز معاف ہے، اور اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے جیسے محرم شرط ہوتا ہے، اور بھی کچھ ایسے مسائل ہیں شریعت نے باقاعدہ اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، ان کے پیشاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، کہ دودھ پینے والی چھوٹی بچی اگر وہ پیشاب کر دے کپڑے پر، بدن پر، تو اسے دھویا جائے گا، دھونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ بچہ ہے، وہ میل ہے، دودھ پینے والا بچہ وہ میل ہے، تو ایسی صورت میں اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دینا کافی ہے، دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ایک فرق ہے۔ تو اس طرح جہاں پر کوئی فرق موجود ہے عورتوں اور مردوں کے درمیان، تو شریعت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے ہر مسئلے میں عورتوں اور مردوں میں فرق ہے، کہ ہر مسئلے میں دو دو رائے ہیں، مردوں کا مسئلہ ایسا، عورتوں کا مسئلہ ایسا، ایسا نہیں ہے، بعض جگہوں پر ہے۔ اسی طرح سے نماز کے سلسلے میں، نماز میں جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، جبکہ مرد عورتوں کی امامت کر سکتا ہے۔ مرد پیچھے ہوں تو عورت کبھی بھی امام نہیں بن سکتی، ہاں عورت عورتوں کی امام بن سکتی ہے، مرد مرد کے امام بھی ہوں گے، اور ساتھ میں مرد عورت کا بھی امام بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب امامت کرتے ہیں تو مرد سامنے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور عورت جب امامت کرتی ہے عورتوں کی تو عورت پہلی صف کے درمیان میں کھڑی رہتی ہے، یہ ایک فرق ہے۔ ایسے بعض جگہوں پر فروق موجود ہیں، شریعت نے باقاعدہ اس میں فرق رکھا ہے، لیکن
ہر چیز میں ہر جگہ نہیں رکھا ہے، اور جہاں فرق رکھا ہے وہاں ہم کو فرق کرنا ہے، جہاں فرق رکھا ہے وہاں ہم کو فرق کرنا ہے۔ جہاں فرق ثابت نہیں ہے، جہاں پر مرد اور عورت کے درمیان فرق ثابت نہیں ہے، تو وہاں فرق کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حج میں احرام کے مسئلے میں عورت اور مرد میں فرق ہے۔ مرد کے لیے دو کپڑے ہیں بغیر سلے ہوئے، اور عورت کے لیے ایسا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ عورت جس کپڑے میں چاہے وہ احرام کی نیت کر سکتی ہے، اس کا برقع ہو، شرٹ شلوار ہو، ساڑی ہو، جو بھی لباس وہ پہنتی ہیں، حجاب کے ساتھ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، اور کسی بھی کلر کا ہو، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن مرد، اس کے لیے بہتر ہے کہ سفید کپڑوں کا احرام ہو، اور پھر دو کپڑے ہوں، ایک اوپر ایک نیچے، اور سلا ہوا کپڑا نہ ہو۔ تو یہاں پر اور پھر مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر کھلا رکھے، جبکہ عورت سر کھلا نہیں رکھے گی، سر کھلا رکھنا اس کے لیے منع ہے۔ تو باقی طواف جیسے مرد کرتا ہے ویسے عورت بھی کرے گی، سعی جیسے مرد کرتا ہے ویسے عورت بھی کرے گی، بس سعی میں جہاں بیچ میں دوڑتے ہیں وہاں مرد دوڑے گا، عورت نہیں دوڑے گی۔ طواف میں جہاں پر دایاں کندھا کھلا رکھ کر آہستہ آہستہ کندھے ہلا کر چلنے کا ہے، جس کو رمل کہا جاتا ہے، پہلے 3 چکروں میں مرد کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ لیکن باقی طواف کے سارے کام ویسے ہی ہوں گے۔ اسی طرح سے سعی کے وہ درمیان میں دوڑنے کے علاوہ باقی سارے کام ایک جیسے ہوں گے۔ اسی طرح سے عرفات ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، یہاں پر قیام کرنا، یہاں رات گزارنا، یہاں پر اللہ کی عبادت کرنا، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کہیں کہیں فرق ہے اور کہیں فرق نہیں ہے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ جہاں فرق ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو اب یہاں نماز کا ایک سوال ہے، کیا تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اس درمیان میں جو اعمال ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، رفع الیدین ہے، ہاتھ باندھنا ہے، رکوع اور سجدہ ہے، تشہد ہے، اس کی جو کیفیتیں ہیں، ہاتھ باندھنے کی کیفیت، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت، رکوع میں جا کر جانے کی کیفیت، رکوع میں ہاتھ کہاں ہونا چاہیے اس کی کیفیت، سجدے میں جانے کی کیفیت، سجدے میں ہاتھ کیسے ہونا چاہیے اس کی کیفیت، اور سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کی کیفیت، تشہد آخری جہاں سلام پھیرتے ہیں تو اس میں بیٹھنے کی کیفیت، کیا ان کیفیتوں میں کہیں فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان؟ تو وہ مسئلہ ہم کو یہاں سمجھنا ہے اصل میں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے میں نے تھوڑی سی یہ تمہید بنائی، تاکہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہاں بعض جگہوں پر فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں فرق ہے وہاں اس کی وضاحت مکمل ہے، وہاں اس کی وضاحت مکمل موجود ہے۔ اور آپ میں سے بھی جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، تو جانتے ہوں گے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، یا شوہر کے ساتھ، یا بیٹے کے ساتھ گئے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ حجاب میں ہیں، اور آپ کے بھائی، آپ کے شوہر، آپ کے والد، آپ کے بیٹے وہ دو کپڑے میں احرام باندھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ بھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی حج کے لیے گئے، وہ بھی حج کے لیے گئے ہیں، لیکن دونوں کے لباس میں فرق ہے۔ اس کا مطلب فرق ہے، لیکن کیا ہر چیز میں ہر جگہ فرق رہے گا؟ نہیں، ہر جگہ فرق نہیں رہے گا۔ جس جگہ پر فرق بتایا گیا ہے وہاں فرق ہے بس۔ تو اب ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جو ہم نے اس سے پہلے کل کے درس میں بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، یہ 16 نکات یہاں پر بیان کیے گئے، تو کیا ان چیزوں میں عورتوں اور مردوں کے درمیان بھی یہاں بھی کوئی فرق ہے؟ اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ؟ تو ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے اس میں۔ احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت اور مرد کی نماز میں کوئی
فرق ثابت نہیں. پہلی عبارت یہاں پر ایسے ہے، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک یہ جو کیفیت ہے ہاتھ باندھنے کی، کھڑے رہنے کی، رفع الیدین کرنے کی، رکوع سجدہ کرنے کی، اس تین چیزوں میں کہیں پر فرق ثابت نہیں ہے. اگر فرق ہوتا تو احادیث میں اس کا ذکر ہوتا. جیسے احرام کے بارے میں نے بتایا فرق واضح ہے، اس لیے آپ جب بھی آپ دیکھیں گے مرد عورت کو تو عورتیں اپنے اپنے لباس میں ہوتی ہیں، مرد پورے سفید احرام میں ہوتے ہیں. کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی ملک سے آیا ہو، برابر یہ فرق آپ کو نظر آئے گا. ایسا نہیں کہ ہندوستان سے جانے والے عورتیں برقعے میں ہوتی ہیں اور ان کے مرد احرام میں ہوتے ہیں، اور مصر سے آنے والے عورتیں وہ بھی دو کپڑوں میں، مرد بھی دو کپڑوں میں ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ساری دنیا سے آنے والے مسلمانوں میں یہی طریقہ ہے کہ عورتیں ان کا اپنا جو لباس ہوتا ہے وہ لباس میں ہوتی ہیں جو حجاب کا لباس ہے، اور ان کے ساتھ آنے والے جو مرد ہوتے ہیں، شوہر، بھائی، بیٹا، کوئی بھی ہو، ان کے دیگر رشتہ دار، وہ باقاعدہ دو احرام میں، دو کپڑوں میں ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے، تو اس لیے فرق واضح بھی ہے. تو جہاں فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انتہائی وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ کر دیا ہے. تو صحیح احادیث میں نماز کے مسائل میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک یہاں کہیں پر بھی کوئی فرق ثابت نہیں ہے، جبکہ احناف دونوں کی نمازوں میں فرق کرتے ہیں، مگر اس کے لیے کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں ہے. احناف احناف کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے لوگ. احناف ان کو کہتے ہیں، حنفی سے احناف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو چار امام تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو یہ چار امام تھے. تو ان چار اماموں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدائش کے اعتبار سے ان کا زمانہ پہلے کا ہے. امام مالک رحمہ اللہ پیدائش کے اعتبار سے وہ امام ابو حنیفہ کے بعد کے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ پیدائشی اعتبار سے وہ امام مالک کے بعد دنیا میں آئے، اور امام احمد بن حنبل وہ سب سے آخر میں آئے. تو اسی ترتیب سے چونکہ دنیا کے اندر ان کے آنے کی ترتیب ایسے ہی ہے، پہلے امام ابو حنیفہ آئے، بعد میں امام مالک آئے، بعد میں امام شافعی آئے، بعد میں امام احمد بن حنبل آئے. اسی ترتیب سے چاروں اماموں کو یاد کیا جاتا ہے، ایسے ہی ان کا تذکرہ ہوتا ہے. اور جب بھی چار امام کا ذکر آتا ہے تو اسی ترتیب سے لکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر خلفائے راشدین ہیں، تو جن کی خلافت پہلی تھی ان کا نام پہلے آتا ہے، جن کی خلافت ان کے بعد تھی ان کا نام ان کے بعد آتا ہے. تو ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم. یہ چار ترتیب سے کون سی ترتیب ہے؟ یہ خلافت کی ترتیب ہے. جو پہلے خلیفہ بنے تو ان کا نام پہلے، جو بعد میں خلیفہ بنے ان کا نام بعد میں. اس طرح سے یہ ترتیب، یہ چاروں اماموں میں جو ترتیب ہے، یہ چار امام کی ترتیب افضلیت کے حساب سے نہیں ہے، یہاں پر ان کے زندگی کے حساب سے کون دنیا میں پہلے آیا اس کے حساب سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے، امام مالک رحمہ اللہ دوسرے نمبر پر، امام شافعی رحمہ اللہ تیسرے نمبر پر، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چوتھے نمبر پر. تو اس میں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے احناف. اور احناف ان کی پہچان اگر کرنا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں احناف، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے. یہ احناف کون ہے؟ ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے مردوں میں؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے احناف. حالانکہ احناف ناف سے نہیں ہے، لیکن بس مطابقت ہے ایسے. جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں وہ احناف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے، ان کی تقلید کرنے والے.
تب ان کے پاس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یا ان کے شاگردوں کا جو فتویٰ ہے وہی فتویٰ اصل میں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ، ان کے مسائل، ان کی باتوں پر وہ کوئی دھیان دیتے نہیں ہیں۔ تین امام جو باقی ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کبھی بھی زندگی میں ان تینوں اماموں کی کوئی بات یہ نہیں مانتے، کسی مسئلے میں بھی۔ صرف مانیں گے کس کی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اور ان کے شاگردوں کی۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب باقی تین اماموں نے جتنے مسائل بیان کیے سب کے سب غلط ہیں، یہ تو ناممکن چیز ہے۔ تو یہ تقلید جو برائی ہے، امام کی تقلید، یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے جس کی وجہ سے مسلمان آج پریشان ہیں۔ مسلمانوں میں جتنا انتشار، جتنا اختلاف، یہ بدعت و خرافات، یہ جو درگاہیں، مزاریں، یہ بزرگوں کے ناموں سے جو عقیدت میں جو شرک ہو رہا ہے، یہ سب تقلید کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور ہندوستان میں جتنے بھی تقریباً مزار والے لوگ ہیں، درگاہ والے لوگ، یہ سب کے سب احناف ہیں، یہ سب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ بعد میں نیچے آنے کے بعد ان کے امام الگ الگ ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ سب کے سب احناف ہیں۔ تو جتنے آپ کو درگاہیں نظر آئے گی پورے ہندوستان میں، تو 99% یہ سب کے سب احناف لوگ ہیں۔ تو تقلید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کرتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ شرک کرتے تھے، نہ قبر پرستی کرتے تھے، نہ بدعت و خرافات کرتے تھے، اور نہ ان کی نمازیں نبی کی سنت کے خلاف ہوتی تھی۔ چونکہ امام اس وقت امام ہوگا جب نبی کی پیروی کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی نماز الگ اور امام کی نماز الگ؟ تب امام کیسے کہا جائے گا اس کو؟ جو امام نبی کی سنت کی پیروی نہ کرے وہ امام کہاں سے ہوا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نبی کی سنت کی پیروی کرتے تھے، لیکن ان کے نام پر جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو ان کا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صرف نام ان کا استعمال ہوتا ہے، ورنہ کام یہ کسی دوسرے مولویوں کے حساب سے کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے پاس بدعت و خرافات بہت زیادہ ہیں۔ جتنی بدعات ہندوستان میں آپ کو نظر آئے گی، ساری کی ساری بدعات یہ احناف کی بنائی ہوئی، پیدا کی ہوئی اور انہی کی نشر کی ہوئی چیزیں ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان ساری چیزوں سے بالکل بری ہیں۔ وہ بہت اچھے، بہت نیک، متقی، پرہیزگار، اچھے انسان تھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، توحید کی دعوت دینے والے انسان تھے۔ تو اس کی وجہ سے جب یہ احناف کے اندر بدعت و خرافات، شرک، قبر پرستی اور یہ ساری چیزیں داخل ہوئی، تو پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان ساری عبادتوں میں پھر ان کے اندر بگاڑ شروع ہوا۔ اور بگاڑ میں ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ صحیح احادیث کے مقابلے میں ضعیف اور موضوع روایتوں پر عمل، صحیح احادیث کے مقابلے میں ضعیف اور موضوع، من گھڑت، جھوٹی احادیث پر عمل، یہ ایک بہت بڑی برائی ان کے اندر داخل ہو گئی، جس کی وجہ سے عبادات میں ان کے پاس کئی جگہ کوتاہیاں شروع ہو گئی۔ اسی میں سے ایک کوتاہی یہاں پر ہے کہ یہ نماز کے سلسلے میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرتے ہیں، جبکہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے سلسلے میں صحیح روایتیں موجود نہیں ہیں۔ اور کن کن چیزوں میں فرق ہوتا ہے؟ ایک تو ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، جبکہ ان کے پاس مرد اگر سینے پر ہاتھ باندھ لے تو ان کے نزدیک یہ بہت زیادہ بڑا گناہ کا کام ہے،
بہت انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، جبکہ ان کی تمام خواتین سینوں پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ تو ان کے پاس ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں یہ فرق ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی اور مرد ناک کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، جبکہ یہ فرق صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں مرد اور عورت دونوں کی جگہ ایک ہی ہے، وہ ہے سینہ۔ دونوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اس تفریق کے لیے صحیح روایت کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت اس تفریق کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عورت سجدے کی حالت میں اپنے پیٹ کو دونوں رانوں سے ملائے رکھے گی۔ ہم نے سجدے کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ہاتھ زمین سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ ہمارا جو پیٹ ہے وہ پیٹ ہمارے پیروں کے رانوں پر نہیں لگنا چاہیے۔ وہ کب لگے گا؟ جب بہت زیادہ سکڑ جائیں گے، سکڑ کے جب سجدہ کریں گے تب لگے گا۔ کھلا کھلا جب ایسے ہم سجدہ کریں گے تو ہمارا پیر، ہمارے پیروں کے ران اور ہمارا پیٹ دونوں الگ رہیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے دونوں ہاتھ بغل سے الگ رہیں گے، اور بازو یہ زمین سے اوپر اٹھے ہوئے رہیں گے۔ یہ سجدے کی کیفیت ہے۔ لیکن احناف کے پاس سجدے کی کیفیت اس طرح سے ہے کہ وہ پنجے سے لے کر کوہنی تک پورا کا پورا ہاتھ زمین پر بچھا کر رکھیں گے۔ ان کے نزدیک عورتوں کے سجدے کا یہ طریقہ ہے کہ پورا ہاتھ زمین پر بچھا کر رکھے، اور جو بازو ہے اس کو ہاتھ کو بغل سے ملا لے، یعنی پیٹ سے چپکا لے، اور پھر پیٹ کو ران سے چپکائے۔ اس طرح عورت مکمل چپک کر سجدہ کرے۔ یہ طریقہ، یہ سجدے کا یہ طریقہ احناف اپنے پاس لوگوں کو بتاتے ہیں، خواتین کو اسی پر عمل کرواتے ہیں۔ جبکہ اس سلسلے میں جن حدیثوں سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں وہ انتہائی یا تو ضعیف روایتیں یا تو موضوع روایتیں ہیں۔ صحیح روایتوں میں، صحیح حدیث میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کی جو کیفیت ہے، ہاتھ اٹھانے، ہاتھ باندھنے، رکوع کرنے، رکوع میں ہاتھ گھٹنے پر رکھنے، اسی طرح سے پیٹھ برابر کرنے، سجدے میں جانے، اور سجدے میں زمین پر پنجہ رکھنے، اور سجدے کی جو کیفیت ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ، یہ سب مرد اور عورت کے درمیان اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز کی قضا۔ جو نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں ان نمازوں کی قضا کیسے کی جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ اگر عورت بھول گئی اور نماز نہیں پڑھی، یا سو گئی، یا کسی دوسرے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے بھول گئی اور نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو جب نماز یاد آئے فوراً اسے پڑھ لینی چاہیے، تاخیر کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من نام عن صلاة او نسیہا فلیصلیہا متی ذکرہا فإنہا لا کفارۃ لہا الا ذالک۔ جو شخص نماز سے سو گیا یا اس کو بھول گیا تو جب اسے یاد آئے فوراً پڑھ لے، کیونکہ اس کا کفارہ اس کا پڑھنا ہی ہے۔ تو نماز کی قضا جب یاد آ جائے تب فوری کر لینا چاہیے۔ اب نماز کی قضا کے سلسلے میں ایک قضائے عمری کا بھی رواج ہے۔ قضائے عمری تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے بارے میں، آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے ہم ایسے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو کتنے سال تک ہم نے نماز نہیں پڑھا ہوگا، سمجھے کہ ہاں 1-2 سال ایسے گزرے کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں،
2 سال کی نمازیں کتنی ہوتی ہیں اس کو گن لیتے ہیں، اور پھر آج 10 سال کے بعد ظہر کے ساتھ میں 2 3 ظہر، عصر کے ساتھ میں 2 3 عصر، مغرب کے ساتھ میں 2 3 مغرب، عشاء کے ساتھ میں 2 3 عشاء، فجر کے ساتھ میں 2 3 فجر، اس طرح سے پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے 2 سال جو نمازیں چھوٹ گئی تھی ان سب فجر اور ظہر عصر مغرب کی یہاں سب قضا ہو رہی ہے، اور اس طرح سے آگے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ قضاء عمری جو مشہور ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے، کون کون سے وقت ہیں، کون کون سے ایسے اوقات ہیں جس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے اوقات متعین فرمائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو نماز کے لیے اوقات متعین کر دیے ہیں، جیسے فجر کی نماز ابھی ہم پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے باقاعدہ وہ صبح صادق کا ہونا ضروری ہے۔ جب صبح صادق ہوگا تب جا کے ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، اور ابتدا وہاں سے ہوگی، اور اس کی جو انتہا ہے طلوع شمس سے پہلے، وہاں پر اس کی انتہا ہو جائے گی۔ ایسے ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کے لیے جب سورج زائل ہو جائے تو وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو تو وہاں پر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تب شروع ہوتا ہے، اور ڈبل ہونے تک اس کا وقت باقی رہتا ہے، اور اس کے بعد یا پھر سورج جب زرد ہو جائے تب تک باقی رہتا ہے۔ اور مغرب کی نماز جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت شروع ہوتا ہے، اور جب آسمان میں جو شفق نظر آتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، جو سرخی نظر آتی ہے، وہ سرخی جب تک باقی رہتی ہے تب تک کہ مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، اور جب وہ سرخی غائب ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر عشاء کا وقت آدھی رات تک یا ایک تہائی رات تک باقی رہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ تو ان اوقات میں ہم کو یہ فرض نماز پڑھنے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ جو درمیان میں دیگر اوقات ہیں ان اوقات میں ہم نفل نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نمازوں کے لیے یہ اوقات متعین کر دیے گئے ہیں، لیکن نفل نماز کے لیے ایسے اوقات متعین نہیں ہیں، جس وقت آدمی چاہے اس وقت نفل نماز پڑھ سکتا ہے، سوائے چند اوقات کے کہ ان اوقات میں نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ وہ کون کون سے اوقات ہیں؟ تو پہلا ہے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی، اب اس کے بعد سورج نکلنے تک کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جب سورج نکل جائے تو اس کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے زوال کے وقت میں، جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو اور غروب کی طرف، مغرب کی طرف جا رہا ہو، زائل ہو رہا ہو، تو اس درمیان میں جب سورج سر کے اوپر آ رہا ہے اور پھر ادھر اتر رہا ہے، تو یہ جو درمیان کا جو وقفہ ہے، اس درمیان میں ہمیں نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت۔ جب سورج زائل ہو جاتا ہے تب اس کے بعد پھر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تب وہاں پر ہم ظہر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تک جو زوال کا وقت ہوتا ہے کہ وہ سورج اوپر سے نیچے کی طرف مائل ہو رہا ہو، تو اس کے مائل ہونے کے درمیان میں ہم کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے تیسرا ہے عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہو جانے تک، عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے اور اس کے بعد سورج غروب ہونے تک ہمیں کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے عصر کی نماز پڑھی نہیں ہے، نماز کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں عصر کی نماز پڑھنا ہے، فرض نماز پڑھنا ہے، چاہے آپ بالکل شروع میں پڑھیں، درمیان میں یا آخر میں، جب بھی یاد آ جائے تب آپ کو پڑھنا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب عصر کی فرض نماز آپ نے پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اب نفل نماز پڑھیں، تو اب نفل نماز آپ سورج غروب ہونے تک
نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں۔ پھر کہتے رہا تحیت المسجد کا مسئلہ، تو اسے ان اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، صرف سورج نکلتے وقت اور غروب ہوتے ہوتے وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تحیت المسجد یعنی جس وقت ہم فجر کی نماز ہم نے پڑھ لیا مسجد کے اندر، اور پھر ہم چلے گئے باہر، پھر کسی کام کے لیے اگر ہم مسجد میں آنا چاہ رہے ہیں تو مسجد میں آنے کے بعد تحیت المسجد ہم پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ ابھی سورج طلوع نہ ہوا ہو۔ طلوع اور غروب کے درمیان میں اس وقت میں نہیں پڑھنا ہے، باقی وقت میں تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز ہم نے پڑھ لیا مثال کے طور پر 4 بجے، 4 بجے عصر کی نماز ہو گئی، ہم اپنے گھر چلے گئے، اپنے کام سے چلے گئے، اور پھر 5 بجے ہم کو مسجد میں آنا ہے کسی کام سے۔ ہم مسجد میں آئے، مسجد کے اندر داخل ہوئے، تو اب ہم کو یہ حکم ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ تحیت المسجد پڑھے۔ تو یہاں ایسا شخص کیا اب وہ مسجد میں آنے کے بعد تحیت المسجد پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو جواب ہے کہ ہاں پڑھے گا۔ اس نے عصر کی نماز تو پڑھ لیا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد سے اب غروب شمس تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، لیکن تحیت المسجد پڑھیں گے۔ تحیت المسجد کے علاوہ دیگر دوسری نمازیں نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز میں عورت امام کو کس طرح متنبہ کرے؟ امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو دوران نماز ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ غلطیاں 2 طریقے کی ہوتی ہیں، ایک تو قرأت میں غلطی، جو مغرب عشاء اور فجر میں ہی ہو سکتی ہے، ظہر اثر میں تو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں۔ مغرب میں سنائی دیتا ہے، عشاء میں بھی ہمیں 2 رکعتوں میں ہم قرآن سنتے ہیں، فجر میں بھی سنتے ہیں۔ تو ایک غلطی وہ ہوتی ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، اور کسی جگہ امام صاحب نے غلطی کر دی، تو جہاں ان سے غلطی ہو گئی ہم انہیں قرآن کی وہ آیت صحیح کر کے پڑھ کے سنا دیں گے، اور وہ آگے صحیح اپنا صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ غلطی یہ ہے کہ امام صاحب نے قرآن پڑھنے میں غلطی کر دی۔ اگر کبھی ہم نے غلطی پر ٹوکا نہیں، انہیں بتایا نہیں، اور ان سے غلطی ہو گئی، اسی طرح غلطی کے بعد آگے پڑھتے چلے گئے اور نماز مکمل کر لیا، تو تو وہ غلطی پر ان کے نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، انہیں نہ آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور نہ اس کا کوئی کفارہ ہوگا۔ یہ غلطی ہے۔ البتہ ایک دوسری غلطی بھی ہوتی ہے نماز میں، اور وہ ہے رکوع سجدہ، یہ اٹھنے بیٹھنے میں۔ رکوع کرنا ہے، بجائے رکوع کرنے کے سیدھے سجدے میں چلے گئے امام صاحب، تو یہ غلطی ہو گئی۔ ایک سجدہ کیا اور کھڑے ہو گئے، جبکہ ایک اور سجدہ کرنا ہے۔ 2 سجدے کے بعد بیٹھ گئے، جبکہ پہلی رکعت تھی، دوسری رکعت کے لیے ابھی کھڑا ہونا تھا، کھڑے نہیں ہوئے بیٹھ گئے، یا 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں اور کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح سے اٹھنے بیٹھنے میں ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تب ایسی صورت میں اس غلطی کی اصلاح کیسے کی جائے گی؟ تو اگر مرد امام ہے اور ان کے پیچھے مرد ہے تو وہ مرد امام صاحب کو تنبیہ کر دیں گے، تنبیہ کرنا، اشارہ کرنا، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو مرد کیسے اشارہ کریں گے؟ وہ پیچھے سے کہیں گے سبحان اللہ، اسے امام صاحب سمجھ جائیں گے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ 2 سجدے کے بعد امام صاحب بیٹھ گئے، جبکہ پہلی رکعت تھی، کھڑے ہونا تھا، پیچھے سے مقتدی نے کہا سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اٹھنا تھا آپ کو، آپ بیٹھ گئے ہیں،
تو سبحان اللہ سننے کے بعد آپ اٹھ گئے، امام صاحب اٹھ گئے ابھی، تو غلطی کی اصلاح ہو گئی۔ تو اس طرح سے مرد اگر ہیں پیچھے تو غلطی کی اصلاح اس طرح سے کریں گے، لیکن مردوں کے پیچھے عورتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، امام صاحب نے غلطی کی اور مرد اس کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، دو سجدے کے بعد بیٹھنا تھا، کھڑے ہو گئے امام صاحب، اب بٹھانا ہے ان کو، کیسے بٹھائیں گے؟ مقتدی پیچھے جو مرد ہیں وہ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو امام صاحب بیٹھ جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی تنبیہ نہیں کر رہا ہے، اور ان کے پیچھے عورتیں ہیں، عورتوں میں سے عورتوں کو کسی کو پتا ہے، یاد آ گیا کہ ہاں یہاں غلطی ہو رہی ہے، اور وہ امام صاحب کو تنبیہ کرنا چاہتی ہے، تو وہ تنبیہ کیسے کرے گی؟ تو تنبیہ وہاں پر اس طرح سے ہوگی کہ وہ تالی بجائے گی، تصفیق، منا بہو شیء فی صلاتی فلیسبح وانما التصفیق للنساء، جس کو نماز میں کچھ لاحق ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو مرد سبحان اللہ کہے، اور عورتوں کے لیے تصفیق ہے۔ تصفیق کس کو کہتے ہیں؟ الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ مارنا، الٹے ہاتھ پر، ایک ہوتا ہے تالی، تالی کو ہم کیسے کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں آپس میں بجاتے ہیں، یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو مارتے ہیں، جب یہ دونوں ہتھیلیاں آپس میں ملتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں تالی بجانا، اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ تصفیق، یہ ہتھیلیاں مارنے کو نہیں کہتے ہیں، تصفیق کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کا، چونکہ ہم ہاتھ جب باندھتے ہیں نماز کے دوران میں تو ہمارا بایاں ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے، تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے پیٹھ پر ماریں گے، اس کو کہتے ہیں تصفیق۔ اب یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب اس طرح سے مارنے سے وہاں امام صاحب تک آواز پہنچتی ہو، اب جہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے تو وہاں اس طرح سے بجانے سے، مارنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں مردوں کی جگہ الگ ہوتی ہے، عورتوں کی الگ ہوتی ہیں، یا تو گراؤنڈ فلور پر مرد ہوتے ہیں تو فرسٹ فلور پر عورتیں ہوتی ہیں، یا دو فلور کے بعد تیسرے پر عورتیں ہوتی ہیں، یا گراؤنڈ فلور میں یا انڈر گراؤنڈ اس طرح سے وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں، اور فرسٹ فلور سیکنڈ فلور وہاں مرد ہوتے ہیں، امام صاحب تیسرے فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مقتدی عورتیں یہاں نیچے گراؤنڈ فلور پر ہیں، کہاں سے یہاں سے آواز جائے گی؟ تو جہاں پر ایسے تنبیہ وہاں پہنچنے والی نہیں ہے تو وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مردوں میں ہی کوئی نہ کوئی وہاں کسی طرح سے تنبیہ کر دیں گے۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں، ہمارے پاس 15 منٹ ہے جو آپ لوگوں کو سوالات کرنے ہیں کل کے درس سے متعلق اور آج کے درس سے متعلق، تو سوالات کے لیے آپ کو موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ریکارڈنگ بند کر دیجیے۔